بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 94 نیوز کی خاص خبروں کے ساتھ میں ہوں طاہا اور میں ہوں طیبہ استار۔ خبر شامل کرتے ہیں چترال سے۔ چترال کے برفانی کھیلوں میں لڑکوں کے ساتھ ساتھ چھوٹی بچیوں نے بھی حصہ لیا۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے غلامات فاروقی کی اس رپورٹ میں۔ چترال کے خوبصورت وادی مڈگلش میں برفانی کھیلوں کا ٹورنامنٹ اختتام پذیر ہوا۔ اس ٹورنامنٹ کا اختتام ڈسٹرکٹ سپورٹ آفیسر چترال فاروق اعظم نے کیا تھا۔ مقامی تنظیم عزم علی شان کے اراکین نے اس سنو سپورٹس فیسٹیول میں خصوصی طور پر علاقے کی بچیوں کو بھی موقع فراہم کیا تاکہ وہ بھی ان کھیلوں میں حصہ لے سکے اور ان کی بھی حوصلہ افزائی ہو۔ ان کھیلوں میں سنو سکینگ، سنو سکیٹنگ، میراتھن ریس، بیڈمنٹن وغیرہ شامل تھے۔ برفانی کھیلوں میں بعض سیاحوں نے بھی قسمت آزمائی کی مگر وہ بری طرح برف کے میدان میں گرتے جاتے ہیں۔ سیاحوں کو محظوظ کرنے کے لیے دف اور ستار کی خصوصی ثقافتی شو کا بھی اہتمام کیا گیا تھا۔ کھیل کے اختتام پر کھلاڑیوں میں انعامات بھی تقسیم ہوئے۔ اس موقع پر کیفی ٹورزم کی برانڈ سفیر کبیر افریدی مہمان خصوصی تھے، جبکہ ڈسٹرکٹ سپورٹ آفیسر فاروق اعظم نے تقریب کی صدارت کی۔ ٹورنامنٹ میں حصہ لینے والے کامیاب کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ کبیر افریدی نے ان کھیلوں اور کھلاڑیوں کو بہت سراہا۔ کوئی شک نہیں ہے مڈگلش علاقے حسن کا تعریف کرے، ٹیلنٹ کا تعریف کرے، جتنا بھی کرے کم ہے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں میل ہے، فیمیل ہے، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، ان میں مختلف ٹیلنٹ ہم نے دیکھے، چاہے وہ سپورٹس کے حوالے سے ہوں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکیئنگ ہے، سنو بورڈنگ ہے، تو بہت سے مواقع ان کو اگر ہم دیں اپنے ملکی لیول پر، یہ قوم کا نام روشن کر سکتے ہیں۔ ڈسٹرکٹ سپورٹ آفیسر کا کہنا ہے کہ وہ انڈر 21 گیموں میں حصہ لینے کے لیے مڈگلش سے بچوں کا انتخاب کریں گے۔ یہاں بچوں اور بچیوں کو انڈر 21 گیم میں شامل ہونے کی میں کوشش پہ لگا ہوں کہ ان لوگوں کو بھی اگر وہاں تک موقع میسر آ جائے۔ اور یہ ان کھیلوں کو دیکھنے کے لیے آنے والے سیاح بھی اس کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے۔ پروگرام کے آخر میں سیاحوں کو بھی سنو سکینگ کا پریکٹس کروایا گیا۔ برفانی کھیلوں کو دیکھنے کے لیے کثیر تعداد میں تماشائی مڈگلش کے اس برفپوش میدان میں موجود تھے۔ مقامی لوگوں کے ساتھ ساتھ سیاحوں نے بھی مطالبہ کیا کہ اس وادی کی سڑکوں کو بہتر کیا جائے تاکہ آنے والے سیاحوں کو مشکلات کا سامنا نہ ہو اور سیاحت کو فروغ دینے سے اس علاقے کا پسماندگی اور غربت کا بھی خاتمہ ہو سکے۔ احمد غلامات فاروقی، 94 نیوز چترال۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 94 نیوز۔